السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب اقارب فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ماں اور باپ کا رشتہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ یہ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ بڑے خوشی اور خضوع سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ باپ جانے کہاں کہاں سے کما کے لاتا ہے اور بچوں کو پالتا ہے، لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو نہایت نامراد اور بد نصیب انسان ہے۔ دوستو، یہ کہانی مجھے سنائی نرگس نام کی ایک بچی نے۔ نرگس کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا، وہاں پر غربت اور فاقوں اور حسرتوں کے اور خواہشوں کے ڈیرے تھے۔ ایک وقت کی میسر تھی، دوسرے وقت کی نہیں ہوتی تھی۔ میری امی محلے کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور میرے ابا نشے کیا کرتے تھے۔ کہتی میں نے بچپن سے دیکھا ماں باپ آپس میں کس طرح سے لڑتے ہیں اور کس طرح سے میرے والد میری والدہ کی کٹیس کیا کرتے تھے۔ اور دوستوں، میں نے کٹیس کا لفظ میں آپ ویسے جان گئے جو مجھے دیکھتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی قدغن سے بچنے کے لیے یوٹیوب کی میں نے یہ جو ہوتا ہے پیوں، اس کو کٹیس کا لفظ دے دیا، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو کہتی میں نے اس طرح کی زندگی دیکھی اور میں بڑی حیران ہوتی تھی۔ میری امی روتی رہتی تھیں۔ میرے ابا شدید لالچی قسم کے آدمی تھے۔ کہتی وہ بانڈوں کے نمبر خرید کے لاتے تھے اس وقت، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرا بس انعام نکلا ہے، پھر تو دیکھ میں کیسے گاڑی بنگلہ اور سب کچھ چیزیں بناتا ہوں۔ نرگس کہتی ہے کہ میرے دادا کا کام تھا سلور کے برتنوں کا، تو کبھی کبھی جب بہت زیادہ ابا کو جوش چڑھ جاتا اور کوئی غیرت آ جاتی تو وہ پھر صرافہ بازار جاتے تھے، صرافہ بازار نہیں، کسیرا بازار، اور وہاں سے وہ برتن وغیرہ لے کر اور پھیری کیا کرتے تھے۔ کہتی کہ میں بہت چھوٹی تھی، کہتی جب میں تقریباً 15 سال کی تھی تو میں بہت کچھ جان گئی تھی، بہت کچھ سیکھ گئی تھی، بہت کچھ دیکھتی تھی۔ تو انہی دنوں شالمی کے اندر میرے ابا کی ایک کاروباری شخص سے دوستی ہو گئی، اور وہ دوستی یقیناً ابا کے لیول کی تھی، ابا کی عمر کا تھا وہ شخص، اطہر اس کا نام تھا۔ اب اطہر جو ہے وہ ہمارے گھر بھی ایک دو بار آیا، اور میں کتنی چھوٹی تھی اس سے یہاں سے اندازہ لگا، وہ 35 سال کے قریب اس کی عمر تھی، میرے ابا بھی 35-36 کے تھے، 40 کے ہوں گے۔ تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار کیا۔ کہتی میں اسکول سے آئی تھی، کہتی ابا کے دوست اطہر صاحب کے بارے میں جو میری اماں کو پتا تھا اور مجھے پتا چلا وہ یہ تھا کہ اطہر صاحب کی شادی ہوئی اور پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی، اور بقول ان کے وہ گھر سے بھاگ گئی، گھر چھوڑ کے، اور ایک بیٹی پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ پھر ان کی دوسری شادی ہوئی تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک بیٹی ہوئی، اور پھر وہ بھی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، جو وہ اطہر کہانی سنایا کرتے تھے ابا کو اور میری اماں کو۔ اور پھر اب اس کے بعد ان کی شادی نہیں، ان کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی جو ہے تقریباً کوئی 9 سال کی اور ایک 10 سال کی ہے، یا 8 سال کی اور 10 سال کی ہے۔ تو اطہر صاحب یا اطہر انکل جب ہمارے گھر آتے تھے تو ایک بہت بڑی گاڑی آتی تھی اور پورے محلے کے بچے جمع ہو جایا کرتے تھے، ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے۔ وہ شیشے نیچے کر کے ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور ہم سارے محلے کی بچے بچیاں جو ہے نا گاڑی کا ہارن بجاتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے اس چیز کو۔ کہتی افتخار بھائی، میں نے جب میٹرک کیا تو ایک دن ابا نے میری اماں سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اطہر جو ہے اس کی ماں بوڑھی ہے اور 2 اس کی بچیاں ہیں، پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ نرگس کی شادی اطہر سے کر دی جائے۔ کہتی میں یہ سن رہی تھی، اور کہتی میں اتنی چھوٹی یا اتنی ناسمجھ تھی
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتی خیر امی نے جب ان سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، عمر کا فرق دیکھو، بچی ہماری 15-16 سال کی ہے، وہ 40 سال کے قریب اس کی عمر ہے اطہر کی، تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اور میرے ابا نے تاریخ کے کئی حوالے میری امی کو دیے جس کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ عمر کوئی چیز نہیں ہے اور ایج ایک نمبر ہے، اور فوکس ان کا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی، داماد امیر ہوگا تو یقیناً ہمیں ہی فرق پڑے گا، کچھ ہمیں بھی دے گا، ہماری بیٹی پیٹ بھر کے کھائے گی، اچھا پہنے گی، اور اس کو حسرت نہیں کرنی پڑے گی، پیٹ نہیں کاٹنا پڑے گا۔ کہتی جب اماں نے ساری بحث کے اوپر یہ کہا کہ اچھا تو تم پھر لالچ میں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اطہر کی ماں بوڑھی ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کے اگر وارث پیدا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، 2 بیٹیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس گھر کے اندر 2 بچیاں ہیں بن ماں کی، وہ پل جائیں گی تو ہماری بیٹی کو یہ سعادت مل جائے گی۔ کہتی کہ افتخار بھائی میں 16 سال کی اور اطہر کی بڑی بیٹی 10 سال کی، کہتی 1-2 بار میں ان سے مل چکی تھی، ہمارے گھر بھی آئی تھی وہ، تو کہتی مجھے خیر اس وقت تو نہیں سمجھتی، اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے باپ نے ایک شدید قسم کے لالچی ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ ساری بہانے اور ساری چیزیں مجھے سمجھا کے کہ نیکی ہے، ساس کی خدمت کرو گی، کہتی جی میری شادی جو ہے نا وہ اطہر سے کر دی گئی۔ کہتی جس دن بارات آئی ہے اس دن وہ جو بری کے سوٹ دکھا رہے تھے، وہ کہتی 113 یا 11 سوٹ تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ وہ تھے جو پہلی 2 بیویوں کی بری میں بھی لگائے گئے تھے، اس کے اندر کچھ سلے ہوئے سوٹ وہ تھے جو میرے سے ذرا زیادہ بڑے تھے سائز کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان بیویوں کے تھے جو پہلے اطہر کی تھیں۔ کہتی خیر میری شادی ہو گئی، اور شادی پر جو ہے وہ کوئی میرے باپ کا خرچہ نہیں ہوا، میرے ابا اسی بات میں خوش تھے کہ دیکھو کتنا اچھا داماد ملا ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ کہتی ہے میرے لیے بڑا یہ ایک مشکل تھا کہ جس کو میں کل تک انکل کہتی تھی یا چچا کہتی تھی، اب وہ میرا شوہر تھا۔ کہتی رخصتی ہوئی، ابا بڑے خوش تھے، بڑی سی گاڑی کے اندر رخصتی ہوئی، اور جب میں اپنے گھر پہنچی ہوں یعنی اطہر کے گھر پہنچی ہوں جو کہ اب میرا تھا، تو کوئی خاص کمرہ سجایا ہوا نہیں گیا تھا، صرف ایک بہت کشادہ کمرہ تھا، بڑا اچھا اعلیٰ درجے کا فرنیچر تھا، لاہور کا ایک بہت پوش علاقہ تھا۔ میں وہاں جب بیٹھی ہوں تو میری ساس آئی ہیں، میری ساس نے آ کے مجھے کہا کہ بیٹا نرگس یہ بات یاد رکھنا، یہ دونوں بچیاں تمہاری ہیں اور ان کی تربیت، ان کی ساری ذمہ داری، ان کا اسکول جانا آنا ہر چیز تمہارے ذمے ہے۔ تو میں نے کہا جی امی میں بالکل یہ اپنا فرض سمجھ کے نبھاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ بن ماں کی بچیاں تم نے پالنی ہیں، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ بیٹا اس گھر پہ میرا حکم چلے گا، میرے بیٹے کا حکم چلے گا، تو خبردار اگر کبھی تم نے ہمارے گھر کی بات اپنے گھر کی یا ہماری کوئی حکم عدولی کی کوشش کی۔ نرگس کہتی ہے جی، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتی اس کے بعد میرے شوہر وہ میری ساس جو ہے وہ باہر چلی گئی، اور کہتی میں کتنی کم سن تھی یا کتنی چھوٹی تھی، میں اطہر کی ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس قدر انوالو ہو گئی اگلے 1 گھنٹے کے اندر۔ کہتی کہ افتخار بھائی بالکل جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں نا وہ والا حساب تھا کہ جب میرے میاں یعنی دولہا میاں کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کو، اطہر کی چھوٹی بیٹی کو بچا رہی تھی بڑی سے، اور بڑی تکیے مار رہی تھی اور میں کمر آگے کر کے اس کو بچا کے تکیے کھا رہی تھی، تو اتنی دیر میں اطہر آ گئے، بچیاں سے لپٹ گئیں۔ میں کہا چلو، اور کمروں میں چھوڑنے چلے گئے، ان کو چھوڑ کے آنے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو میں بڑی سہمی ہوئی تھی، اور مطلب آپ اندازہ لگائیں، کہتی میرے منہ سے اطہر انکل نکلا تھا پہلے دن، کیونکہ اتنی عادت ہو چکی تھی ان کو انکل کہنے کی۔ دوستوں نرگس کہتی ہے کہ جب میرے شوہر اپنی دونوں بچیوں کو کمرے میں چھوڑ کر دوسروں کے کمرے میں چھوڑ کر آئے اور کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں، تو کہتی ان کے آنے کے بعد کمرے کے اندر ایک خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو یا یہ بو وہ بو ہوتی ہے جب شلجم کا اچار ڈالا جاتا ہے، جو کہ عموماً
जनवरी और फरवरी के करीब डालते हैं, या फिर कांजी। तो वो लोग जो कांजी पीते हैं या कांजी बनाते हैं उनको पता होगा कि कांजी में से या शलजम के पानी वाले अचार में से एक ख़ास तरह की खुशबू आती है। तो कहती है कि जब मेरे मियाँ दाखिल हुए तो वो खुशबू आ रही थी, तो मैंने गुफ्तगू जब शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये एक अजीब सी खुशबू आ रही है, जिस तरह कांजी की हो या शलजम के पानी वाले अचार की हो। तो मेरे शौहर ने बड़ा बुरा मनाया, अत्थर ने। उन्होंने कहा कि तू इतनी बच्ची ना बन, तुझे नहीं पता किस चीज़ की है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरे शौहर ने मुझे बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा मैं पी के आया हूँ। कहती तब मुझे ये पता चला कि अच्छा मेरे घर से भी ये कई बार जब मेरे अब्बा रात को देर से आते हैं और अम्मी से बदतमीज़ी करते हैं तो इसी तरह की एक खुशबू आती थी। कहती खैर इफ्तिखार भाई अब तो मैं जानती वो किस चीज़ की खुशबू थी। कहती है वो वक्त गुजर गया और वलीमे वाले दिन पूरी उनकी मार्केट के लोग आए हुए थे और उनकी फैमिली से मुलाकात हुई। कहती मैं इतनी छोटी थी, मुझे इन तमाम मामलात का बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मुझे इस मामले में बिल्कुल होश नहीं थी शादी क्या होती है, शौहर क्या होता है। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि मेरे शौहर ने जो कहना है मैंने वो करना है, और मेरे सास ने जो कहना है वो मैंने करना है। कहती जी मैंने कहा ठीक है। कहती 10 दिन गुजर गए और मुझे मेरी अम्मा के घर नहीं लेकर जाया गया। तो मैंने एक दिन अपनी अम्मी से फ़ोन करके कहा कि अम्मी मेरा मिलने को दिल कर रहा है, तो आप पत्थर से कहें कि ये ले आएँ। तो कहती पीछे से अब्बा आ गए, उन्होंने फ़ोन लिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा देखो अब तुम्हारा वो घर है, वहाँ कुछ दिन रहो, तुम सारी ज़िंदगी यहीं रही हो और आ जाना, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए, लेकिन अपनी सास और अपनी शौहर का दिल जीतने की कोशिश करो। कहती पहली बार 20 दिन के बाद, कहती मेरी ना सास को इस चीज़ का एहसास था ना शौहर को। 20 दिन के बाद 22 दिन के बाद मेरे शौहर ने, इतवार का दिन था और सुबह तकरीबन कोई सुबह तो नहीं, दोपहर को तकरीबन 1-1:30 बजे कहती वो उठे हैं और मुझे कहते कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के छोड़ आऊँ, शाम को पिक कर लूँगा। तो मैंने बड़ी खुशी से मैं तैयार हुई। कहती 5 मिनट में तैयार हो गई। कहती मैं इफ्तिखार भाई गाड़ी में रुखसती के वक्त बैठी थी, मुझे नहीं पता किसने दरवाज़ा खोला था किसने बंद किया था। कहती उस पर ही बैठी, क्या कहते हैं, वलीमे पे। कहती कि मुझे अंदाज़ा नहीं था गाड़ी में बैठना कैसे है और उसको मतलब दरवाजे को कैसे खोलना। उसकी वजह ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी बसों में सफ़र किया था, तो पैदल जाने वाले हम लोग, तो हमारे पास तो थी नहीं ये गाड़ी। तो कहती मैं जब गई हूँ अम्मी के घर उतरने लगे तो कहती कि मैंने उस गाड़ी के अंदर जो पहले हमारे घर लेकर आते थे उसका एक लीवर खींचते तो दरवाज़ा खुल जाता था। कहती अब जिस गाड़ी में हम अम्मी के घर गए थे मुझे नहीं पता था कि इसको सेंट्रल लॉकिंग कहते हैं। कहती उन्होंने गाड़ी रोकी है और मैं फरते जज्बात से जो है ना कि अम्मी से मिलूँगी, मैंने उसका लीवर जो होता है खोलने की कोशिश की। तो मेरे शौहर ने बड़ी बुरी तरह मुझे डांटा। उन्होंने कहा जाहिल इंसान, जाहिल औरत, पहले मुझे यहाँ से सेंट्रल लॉकिंग खोलने दो। कहती तब मुझे पता चला कि अच्छा कुछ सेंट्रल लॉकिंग होती है। उन्होंने एक बटन दबाया और कुड़चू करके आवाज़ आई है और वो लीवर उसका ऊपर हुआ है। उसके बाद मैंने उसको खोल लिया। कहती इस कदर बदतमीज़ी की मेरे शौहर ने और मैंने मतलब बर्दाश्त कर ली। कहती मैं अंदर चली गई, मेरे मियाँ अंदर आए, आके उन्होंने सलाम किया। मेरी वालदा को भाभी कहते हैं मेरे शौहर। तो अब्बा ने भी कहा अंदर, उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना, तो मुझे छोड़ के चले गए। कहती है अब्बा मेरे पास आके बैठ गए, पूछने लगे कि तुम्हारे कमरे में क्या क्या है, किसने क्या दिया, किसने क्या सलामी दी। और मेरे अब्बा ने मुझसे एक बात पूछी, उन्होंने कहा इसकी तिजोरी कहाँ पड़ी हुई है। तो मेरी अम्मी ने मजाक से अब्बा को छेड़ा भी, कह रही तुमने चोरी करने जाना। उन्होंने कहा नहीं ये बड़े सेठ लोग हैं, बड़े अमीर हैं, इनकी तिजोरियाँ होती हैं और उसमें बड़े पैसे होते हैं। इस तरह का तस्करा अब्बा ने किया था। कहती शाम को अत्थर आए हैं, हमने खाना खाया है और बड़ी हंसी खुशी अम्मी ने रुखसत किया। कहती मैं अपने घर आ गई अपने शौहर के साथ।
تو کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہیں غلطی سے یہ پوچھ لیا کہ مجھے نہیں پتہ تھا، تو آپ نے اس قدر مجھے جو ڈانٹا ہے. تو کہتی بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے انہوں نے اور زیادہ مغلظات بکنی شروع کر دیں کہ جاہل عورت، یہ نیا نظام آیا ہے نیا. کہتی ان دنوں میں نے نہیں دیکھا تھا سینٹرل لاکنگ. کہ دیکھیں جی اس کی آواز آ رہی ہے پیچھے، یہ دیکھیں گھاس کاٹ رہے ہیں اور یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں. تو کہتی جی کہ میرے شوہر نے مزید میری بےعزتی کر دی. کہتی خیر وقت گزرتا گیا، مجھ پہ مختلف قسم کی قدغنیں لگتی گئیں. پہلی بات یہ تھی کہ جی فلاں فلاں جو واش روم ہے 2 کمروں کے، مطلب میں اپنے بیڈ روم کا واش روم یوز نہیں کروں گی، مجھے سیڑھیوں کے نیچے جو واش روم ہے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے جی. امی کے برتنوں کو گرم پانی سے دھونا ہے. ٹھیک ہے جی. امی کو دوائیاں وقت پہ دینی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. امی کے برابر نہیں بیٹھنا، شوہر کے برابر نہیں بیٹھنا. میں کہا ٹھیک ہے جی. نرگس کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے جو کہا گیا میں نے بالکل ایسے کیا جس طرح زر خرید غلام ہوتا ہے. اور میرے ابا بہت خوش ہوتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ مجھے مطلب اتنے بڑے گھر میں ایک پورا کمرہ ملا ہوا ہے، یا جب وہ یہ سنتے تھے کہ ہمارے گھر میں آج قورمہ پکا ہے، آج کوفتے پکے ہیں، نرگسی کوفتے، اور اس طرح. اور لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ دیکھو میرا جو داماد ہے وہ کروڑ پتی آدمی ہے. کہتی حالانکہ لوگ سننے کے بعد میرے ابا کے پیچھے برا کہتے تھے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اس نے چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اتنے بڑے اپنے دوست سے، اپنی عمر کے بندے سے بیاہ دی. تو میرے ابا کے لیے بڑی فخر کی بات تھی. اب میرے ابا جب آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے تو ابا کی عادت تھی کبھی الماری میں گھس رہے ہیں، کبھی کبڈ کو کھول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. کہتی میں بڑا حیران ہوتی تھی کہ میرے ابا یہ کیا کرتے ہیں. تو کہتی کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے ابا کے اندر کیا چھپا ہوا تھا یا ان کے دل کی کیا بات تھی، لیکن تلاشی وہ سارے گھر کی لیتے تھے. نرگس کہتی ہے کہ ابا جب بھی میرے گھر سے ہو کے جاتے تھے تو 1 یا 2 دن کے بعد میرے شوہر مجھ سے ضرور پوچھتے تھے کہ یہاں کچھ پیسے پڑے تھے تم نے تو نہیں لیے، یا میری فلاں چیز تھی تم نے تو نہیں لی، اور میں کہتی تھی میں نے نہیں لی. اور اس بات پر میرے شوہر میری بڑی گوش شمالی کرتے تھے اور بڑا برا سننے کو مجھے ملتا تھا. کہتی ایک دن وہ جو ہماری خالہ تھیں اور خالہ فریدہ، وہ روٹی پکاتی تھی، برتن دھوتی تھیں اور کھانا پکایا کرتی تھی. کہتی یہ 3 کام ان کے ذمے تھے. کہتی ان سے ایک دن کہیں ہانڈی جل گئی، وہ بیچاری مطلب ایک اور کام میں مصروف ہو گئی تھی. کہتی ہماری ساس کو اتنا غصہ آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر سے خبردار، دفع ہو جاؤ. کہتی اس کو نکال دیا، اب یہ 3 کام بھی میرے ہو گئے. کہتی اب میں نے کپڑے بھی دھونے تھے، ہانڈی پکانی تھی، روٹی بھی پکانی تھی، صفائی بھی کرنی تھی، بچیوں کو اسکول بھی بھیجنا تھا، اور سارے گھر کے کام میرے ذمے تھے. کہتی میں وہ سارے کرتی گئی اور ایک وقت آیا کہ میں امید سے ہو گئی. کہتی جب میرے میاں اور میری ساس مجھے پہلی بار ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس نے جب میرا ہسٹری لی ہے اس نے اس قدر ڈانٹا ہے، اس قدر برا بھلا کہا اس نے میرے ماں باپ کو کہ انہوں نے شادی کر دی اور آپ لوگوں نے کیسے شادی کر لی. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ بچی کی عمر کتنی ہے، کتنی معصوم ہے، اور آپ اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وٹامن کی بھی کمی ہے اور آئرن کی بھی کمی ہے، اور اس نے بڑی دوائیاں لکھ کر دیں. خیر کہتی جی میری ساس نے ایک بڑی مہربانی یہ کی کہ 2 ملازمائیں گھر میں رکھیں اور بڑے اچھے سے میرا وہ وقت گزرا. اور کہتی جب وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا. کہتی اب میری ایک بیٹی میرے شوہر کی جو بیٹی تھی اس کی عمر 12 سال تھی، ایک کی 10 سال تھی، اور اب میرے بیٹا پیدا ہو گیا تھا. کہتی بیٹا پیدا ہونے پہ میرے شوہر نے بڑی خوشیاں منائی، بہت دعوتیں ہوئیں، بڑی مٹھائیاں بانٹی گئیں، اور مجھے لگا کہ میری کچھ جو ہے نا ویلیو ہو گئی اس گھر کے اندر.
نرگس کہتی ہے میری زندگی بڑی پرسکون ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل وہ والا نوکر بن گئی تھی جو اس گھر میں درکار تھا۔ کہتی رات کو 3 سے 4 گھنٹے کی میری نیند رہ گئی تھی، میں نے اطہر کی پہلی جو بیٹیوں کو بھیجنا ہے اسکول، اس کے بعد ساس کو ناشتہ دینا ہے، پھر میاں کو رخصت کرنا ہے، پھر سارے گھر کے کام کرنے ہیں، پھر اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن میری ویلیو کوئی نہیں تھی۔ جب دل چاہتا تھا وہ شخص بدتمیزی کرتا تھا، جب دل چاہتا تھا وہ میرے ماں باپ کو پنتا تھا کہ جی انہوں نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں، تم جاہل لوگ ہو، تم نے کبھی فریج نہیں دیکھا، تم نے کبھی ایئر کنڈیشن نہیں دیکھا، اور اس طرح کے سارے معاملات۔ کہتی افتخار بھی، حالانکہ مجھے اے سی کی نہ عادت تھی اور نہ عادت پڑی، اس کی وجہ یہ میں تو بغیر پنکھے کے بھی سو جایا کرتی تھی۔ کہتی میرے اس گھر میں سب کچھ تھا، عزت نفس نہیں تھی میری وہاں کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اب اس عزت نفس سے آری زندگی کو انجوائے بھی کروں گی اور اس کے ساتھ جینا سیکھوں گی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے جینا ہے۔ کہتی یہ ساری معاملات چل رہے تھے تو ایک دن میرے ابا نے مجھے کہا کہ اپنے میاں کی تجوری میں سے نا مجھے 2 لاکھ روپے نکال کے دے۔ تو کہتی جی میں نے ابا سے کہا کہ ابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو 2 لاکھ روپے نکال کے دے، مجھے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میں نے امی سے بات کی، امی نے جب مخالفت کی ابا کی تو ابا نے امی کی کٹیس کر دی اور مجھے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گی تو تیری ماں کو میں طلاق دے دوں گا۔ کہتی افتخار بھائی میرے لیے کام تو یہ بڑا آسان تھا، کیونکہ میرے کمرے میں ان کی تجوری تھی، چابی میرے سامنے ہوتی تھی، لیکن اس کو کرنے کا حوصلہ نہیں تھا میرے اندر۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ بہت ہائپر ہو رہا ہے، میری ماں کی کٹیس کر رہا ہے، طلاق دے دے گا، کہتی جی میں نے حوصلہ کیا اور میں نے 2 لاکھ روپے نکالے، اور ابا آئے اور میں نے ابا کو 2 لاکھ روپے دے دیے، وہ لے کر چلے گئے۔ تو کہتے تقریباً 10-15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، کوئی بات نہیں ہوئی، اور ابا روز پوچھتے تھے تیرے میاں نے پوچھا؟ میں کہتی تھی نہیں۔ کہتی ہے میں خوفزدہ تھی کہ میں نے امی کا گھر بچانے کے لیے حرکت تو کر دی ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ کہتی جی ایک دن میرے میاں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا تم تجوری میں گھسی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو نے پیسے نکالے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر سے پیسے کم ہیں، 2 لاکھ روپے کم ہیں۔ کہتی ہیں بڑا حیران یہ ہوئی کہ سچی مچی اس میں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں روپے پڑے ہوں گے، لیکن کیونکہ ان کا حساب ہوتا ہے، انہوں نے حساب کتاب کر کے رکھا ہوتا ہے۔ کہتے میری ساس آ گئی کمرے میں، انہوں نے پوچھا کہ نرگس صحیح سی بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا جی مجھے بالکل نہیں علم اس بات کا۔ تو میرے میں نے کہا دیکھو میں پولیس میں چلا جاؤں گا اور پولیس سب کچھ اگلوا لیتی ہے۔ تو میں نہیں مانی، میں خوفزدہ تھی۔ تو کہتی کہ میری ساس نے قرآن پاک لے کر آئیں اور انہیں میرے سر پہ رکھا، انہوں نے کہا قسم کھا تو نے نہیں لیے یا تو نے نہیں دیکھے؟ تو کہتی میں نے قرآن کی کوئی غلط حلف نہیں لیا، اور میں نے کہا ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کہاں گئے؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح میرے باپ نے مجھے کہا تھا اور میرے باپ نے مجھ سے وہ 2 لاکھ روپے لیے ہیں، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باپ میری ماں کو طلاق دے دیتا۔ کہتی میرے میاں نے میرے ابا کو کال کی ہے اور میری ساس نے اور میرے شوہر نے، کہتی بڑی بے عزتی کی میرے باپ کی، شرم نہیں آتی، بے غیرت لوگ ہو تم، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، آگے تمہاری یہ جو سگڑ بیٹی جس نے ہماری زندگی عذاب کر رکھی ہے اس کو آتا کچھ نہیں ہے، اوپر سے تم نے اس سے چوری بھی کروا دی، اور اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ کہتی میرے شوہر نے مجھ سے بچہ چھینا ہے میرا، اور میری ساس نے گود میں لیا، مجھے دھکے مارے اور کٹیس کی، اور انہوں نے کہا جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، مجھے طلاق دیتا ہوں، مجھے طلاق دے کے 3 طلاق کے گھر سے نکال دیا۔ میرے باپ سے کہا نکل جائے یہاں سے، دفعہ ہو جائے۔ چوکیدار کو بلایا، مالی کو بلایا، دھکے دے کے میرے باپ کو اور میری ماں کو اور مجھے نکال دیے گئے اس گھر سے۔ کہتی ہے میں گھر آ گئی اور مجھے میرا بچہ یاد آیا، میرا چھوٹا سا بچہ تقریباً کہتی سال کا بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ مدر فیٹ پہ تھا۔ کہتی انہوں نے نکال دیا مجھے۔
اب میرے ماں باپ جو ہیں، باپ جو ہے میرا، وہ غصے میں میرے شوہر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میری امی رو رہی ہیں اور میرے ابا کو میری حالت روز بتا کے کہتی ہیں کہ کچھ کرو، بچی کا کچھ کرو، بچے سے ملوا دو۔ ابا نے بڑی کوشش کی، مارکیٹ کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، بچے سے نہیں ملنے دوں گا، ختم۔ کہتی مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہتی تقریباً 1.5 مہینہ گزرا، اور اس 1.5 مہینے میں شاید ہی کوئی رات ہوگی جب میں 2 گھنٹے سے زیادہ سوئی ہوں گی، اور جو میں جاگتی تھی 22 گھنٹے میں صرف روتی رہتی تھی۔ میں اپنے ابا کے پیر پکڑتی تھی، اپنے رشتہ داروں سے کہتی تھی کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ اور میں جس سے بھی بات کی، مولوی سے جن سے میں ملی، مطلب رابطہ کیا میں نے، تو مجھے پتہ ہی چلا کہ اس طرح کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کہتی 1.5 مہینہ گزرا ہے، میرے ابا اور میرے میاں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے میاں آ کر بیٹھ کے اس نے ایسے میرے سے حال چال پوچھا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں اس کے میرے درمیان۔ تو کہتی میں نے اس سے پوچھا میرا بیٹا کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہے اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ مطلب کیسے لینے کے لیے آیا ہوں، ہماری تو طلاق ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، اور انہوں نے 2 فتوے میرے سامنے رکھے۔ کہتی اردو تو میں پڑھ لیتی، تھوڑی بہت انگریزی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو کہتی جی کہ میں نے جب پڑھا تو وہ 2 مکتبہ فکر تھے جس پہ لکھا ہوا تھا اس طرح کہنے سے، اور اتنا وقت گزرا ہے ابھی تو طلاق نہیں ہوئی، رجوع ہو سکتا ہے، اور ایک نے لکھا تھا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ کہتی جی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، تم جو میرے ساتھ کر چکے ہو، تم نے جو میرے ساتھ اب تک کیا ہے، میں نے اس گھر میں نہیں جانا، تم بس میرا بیٹا مجھے دے دو۔ نے کہا پھر بیٹا نہیں ملے گا، اور اگر تو نے انکار کیا تو بیٹے کو دیکھنے سے ترس جائے گی۔ کہتی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بات ہو رہی ہے، اتنی دیر میں میری ساس کہتی لے کے میرے بیٹے کو کمرے میں داخل ہوئی ہیں، دروازے کھڑی تو کہتی میرا دل کھچ گیا، میں اٹھی ہوں تو میرے باپ نے، میرے شوہر نے ہاتھ پکڑے بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا پہلے نکاح کر میرے ساتھ، بچہ لے لے۔ کہتی افتخار بھائی ایسے موقع پہ ماں کیا کرتی ہے؟ کہتی مجھے نہیں پتا وہ دین کو وائلیٹ کر رہے تھے، ایسی کوئی شرک موجود ہے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے 3 بار مجھے طلاق کہی تھی یکمشت، اور 1.5 مہینہ ہوا تھا مجھے اسے، مطلب اس کو مجھے گھر سے نکالے ہوئے۔ کہتی جی نکاح ہوا ہے، میں نے قبول کیا ہے، اس نے 1.5 لاکھ روپے حق میں رکھا ہے، اسی وقت مجھے دیا ہے، بچہ میری گود میں دیا، اور میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں جا کے کہتی میں اس کو دودھ پلانے لگی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے مجھے کائنات مل گئی ہو، مجھے جنت مل گئی ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے۔ کہتی اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اب سخت جان ہو جاؤں گی، اور میں نڈر اور دلیر ہو جاؤں گی، اور میں جاں فشانی کے ساتھ نڈر اور دلیر ہو کر اپنے میاں، اپنے باپ اور اپنی ساس کا ہر ظلم سہ لوں گی، اب میں اپنے بچے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ یہ ارادہ کہتی میں نے کیا، مطلب میں ان کی ہر اچھی بری بات کے آگے سر جھکا دوں گی صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ نرگس کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے باپ نے ایک بہت امیر گھر میں شادی کر کے جو لالچ کی تھی، اس نے اس سے کیا لیا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتی جی بڑے منت سماجت اور بل فریب کی باتیں کرنے کے بعد ایک 3 مرلے کا پلاٹ لیا، اور اگلے 10 سال جھوٹ سچ سنا کے اس کی کنسٹرکشن کروائی۔ اس کے بعد 1 عدد موٹر سائیکل لی میرے شوہر سے، اور ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے 40-50 ہزار روپے میرا باپ کسی نہ کسی طرح جھوٹ سچ بول کے میرے میاں سے لے جایا کرتا تھا۔ کہتی یہ کیا میرے باپ نے ایک امیر گھر میں بیٹی دے کے۔ کہتی میں نے پھر جب یہ طے کیا کہ آج کے بعد میں سرنگو رہوں گی، یہ سارے ظلم سہوں گی، تو کہتی میں نے فوکس کر لیا اپنی دونوں بیٹیوں کو، جو کہ میری نہیں تھیں، میرے شوہر کی پہلی بیویوں سے تھیں، اور جو وہ کہتا تھا کہ وہ دونوں بھاگ گئیں گھر سے، تو وہ بالکل صحیح بھاگی تھی، وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی ہوں گی، وہ جان چھڑا کے بھاگی ہوں گی، اس عورت سے جو میری ساس تھی اور اس مرد سے جو میرا شوہر تھا۔
کہتی مجھے ان بچیوں پہ اور زیادہ رحم آنے لگا. میں نے چپ کر کے یہ دلیری دکھائی کہ میں ان کی ماؤں سے میں نے رابطہ کیا ان بچیوں کی, اور میں نے ان کو ملانا شروع کر دیا, کیونکہ وہ اس قابل ہو گئی تھی. کہتی ایک 15 سال کی ہو گئی تھی, ایک 17 سال کی ہو گئی تھی. تو کہتی آہستہ آہستہ میں نے پھر یہ کیا, ادھر اپنے بیٹے کی تربیت شروع کی, اور ادھر جو ہے وہ میں نے ان بچیوں کو ان کی ماؤں سے چپ کر کے ملوانا شروع کر دیا. کہتی میں بھی تھوڑی سی چالاک ہو گئی تھی, میں بھی تھوڑی سی چلتر ہو گئی تھی, میں نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا سیکھ لیا تھا. میری ساس جب اب کچھ کہتی تھی تو میں مطلب سن لیتی تھی, دل پہ نہیں لیتی تھی. اسی طرح میرے شوہر کو میں نے پھر اگلے 10-15 سال موقع نہیں دیا کہ وہ مغلظات تو بکتا تھا کہ کٹیس کر سکے. کہتی میں بھی پھر چلاک ہو گئی تھی, میں نے ان لوگوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا, اور ایک حد تک میں اپنے شوہر کو شٹ اپ کال بھی دے دیا کرتی تھی. اور پھر میرے شوہر کو شوگر ہو گئی, پھر اس کو لکوہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہوا, میں نے اس کی خدمت کی. اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ ہو گیا, سٹن ڈل گئے. کہتی افتخار بھائی 2 باتیں, ایک بات میں کہتی آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی بیٹیاں بھی آئیں اور دونوں کی شادیاں کی, وہ اپنے گھروں میں ہیں. میرا بیٹا اس وقت 18 سال کا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ جس بیٹے کے لیے, جس کی خوشی کے لیے میں نے ہر ظلم سہنے کا ارادہ کر لیا تھا, اور پھر سر جھکا لیا, اپنی عزت نفس کو صفر کر دیا. کہتی وہ بچہ میرے شوہر نے ایسا بگاڑا ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے, اس پہ جوا کھیلتا ہے, وہ اپنے باپ سے زیادہ نشے کرتا ہے, اور وہی والے نشے جس سے منہ سے پھر خوشبو آتی ہے, کانجی کے ڈھکن کھولیں نا کانجی کا, یا پھر شلجم والے پانی والے اچار کی جو خوشبو آتی ہے وہ اس سے آتی ہے. کہتی باپ سے 10 گنا زیادہ اچھی والی گالیاں دیتا ہے وہ. بس ایک چیز ہے کہ اس نے کبھی میری کٹیس نہیں کی, باقی کہتی اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے, گھٹیا سوچتا ہے. اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر لڑکیوں کی کالز آتی ہیں, ان کے ساتھ کبھی میرا شوہر ان کو گیسٹ ہاؤس سے اریسٹ ہونے کے بعد تھانے سے چھڑانے جا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ کہیں پر تاش کھیلتے پکڑا جاتا ہے, کہیں کسی بلیئرڈ ٹیبل کے اوپر شرط لگا کے لڑائی کر کے جھگڑا کر کے اندر ہو جاتا ہے. کہتی یہ روز کا معمول ہے. اور بیٹیاں کہتی میں نے سنوار دی تھی, وہ بڑی اچھی رہیں اور بڑی خوش ہیں اپنے گھر میں. کہتی ساس بھی میری قریب المرگ ہے, بالکل بوڑھی ہو چکی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. کہتی اس کا وہ حساب ہے. کہتی ہے میں نبڑ لیتی ہوں اپنے شوہر سے. کہتی افتخار بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں آج بھی جوان ہوں اور میرا شوہر کسی جوگا نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے اس نے میرا وقت, ایک تو اس کی شادی لیٹ ہوئی تھی, 35 یا 40 سال کا تھا. دوسرا اس نے میرا وقت باہر عورتوں کو بہت دیا, تو ایک تو میری حق تلفی ہو گئی. کہتی دوسری جس کی آس میں, جس بیٹے کی آس میں میں نے خواب دیکھے تھے, خواب بنے تھے, کہتی وہ بیٹا بدتمیز نکلا ہے اور کسی جوگا نہیں ہے, جب مرضی جو مرضی بک دیتا ہے منہ سے. کہتی تیسری بات, میرا باپ اس وقت اس کو فالج ہو چکا ہے, وہ اس پہ ہے, بستر پہ ہے. کہتی اس کے لیے میں نے اپنے شوہر سے ریکویسٹ کر کے 1.5 سے 2 لاکھ روپے مہینہ مختص کروا رکھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو فزیوتھراپی کرواتا ہے, ایک وارڈ بوائے ہے بیچارہ ہاسپٹل کا جو آ جاتا ہے اور امی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں, اور ابا کا پیمپر 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ چینج ہو جاتا ہے. اور میں جب بھی جاتی ہوں میرا باپ ہاتھ جوڑ کے صرف ٹیڑھے منہ کے ساتھ مجھے کہتا ہے مجھے معاف کر دو, ایسے کر کے وہ بات کرتا ہے. کہتی افتخار بھائی میں دونوں ہاتھ خالی رہ گئی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں اس دنیا میں وہ ماں باپ جو امیر گھروں میں اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ خوش رہے گی اور اس کی بڑی عزت ہوگی اگر پیسہ ہوگا, تو میرے پاس, میرے شوہر کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہے, جائیداد ہے, بہت بڑا کاروباری ہے. تو نہ میرے پاس عزت ہے اور نہ میرا پیسہ ہے.
اور نہ ہی میرے باپ کو کچھ حاصل رسول ہوا، ایک 3 مرلے کے مکان کے علاوہ اور ایک موٹر سائیکل کے علاوہ۔ کیا لالچ کی، کیا دیکھا؟ میری جوانی میں دیکھ نہیں سکی کیونکہ جوانی سے پہلے میری شادی کر دی گئی۔ میری حسرتیں پوری نہیں ہو سکیں کیونکہ میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ میں نے 2 بچیاں بیانی تھیں۔ میں نے جس بچے کے لیے سب کچھ وار دیا تھا، ہندی میں کہتے تیاگ دیا تھا، وہ بچہ بالکل باپ کا کاپی نکل آیا۔ کہتے ہیں نا، باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ کہتی افتخار بھائی، میں گزارش کرنا چاہوں گی ان لالچی والدین سے جو اپنی بچیوں کی شادیاں امیر گھرانوں میں صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ پیسے والے ہیں، ان سے میں کہوں گی خدارا وہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور پیسے جن گھروں میں ہوتے ہیں وہاں کہیں عزت بھی ہوتی ہوگی، کہتی میں انکار نہیں کرتی، لیکن میں جس پیسے والے گھر میں گئی، نہ وہاں عزت تھی، نہ میری تکریم تھی، نہ توقیر تھی۔ اور ان کے سارے رشتہ دار جن کے گھر میں جاتی رہی ہوں اور آج بھی جاتی ہوں، کہتی سارے ایسے ہیں، سب کی بہویں نکو نک ہیں، سب کی بہویں جو امیر گھروں سے بھی آئی ہیں وہ بھی ذلیل ہو رہی ہیں۔ تو کہتی اپنی بچی کو بیاتے ہوئے پیسہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اخلاقیات کتنے ہیں۔ کیا وہ گھرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاقیات کا پابند ہے جو آقا نے فرمائے؟ اگر ہوں تو غریب گھرانے میں بیٹی دے دیجیے گا، لیکن پیسہ انسان کو شعور نہیں دیتا، پیسہ انسان کو عزت نہیں دلوا سکتا، پیسہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرے۔ تو کہتی میں آج اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی تندرستی کے لیے دعا کرتی ہوں، میں اپنی ساس کی تندرستی کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن گزارش یہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی نرگس کو کسی سیٹھ کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے نکاح کے نام پر ایک بار سوچ لیجئے گا کہ اس نرگس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوستو، نرگس نے آخر میں مجھ سے پوچھا کہ افتخار بھائی، آپ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھئے گا کہ اگر انسان کو اس کے اعمال کا صلہ ملتا ہے تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی آج تک گناہ کبیرہ کیا ہو، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دوستو، آپ نے بتانا ہے کہ نرگس جس نے بڑی صاف اور پاک زندگی گزاری، اپنے فرائض ادا کیے، اس کے ساتھ برا کیوں ہوا؟ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔